بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه، أما بعد. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق علیہ. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ کی جانب سے دی ہوئی ہر نعمت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ نے ہمیں اکرام اور اعزاز کے طور پر دی ہو. کوئی بھی نعمت ہے، صحت تندرستی کی نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، کسی بھی نعمت کو یہ سمجھنا کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اور اللہ میرا اکرام اور اعزاز کرنا چاہتا ہے، یہ سمجھنا غلط ہے. ایک قاعدہ یہ، ایک دوسرا قاعدہ ہے، کسی بھی آزمائش کو یہ سمجھنا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، جو گناہ ہوئے تھے اس کی سزا کے طور پر اللہ نے اس کو یہ آزمائش دی ہے، یہ بھی غلط ہے. دونوں باتیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے. نعمت کے دو پہلو ہیں، آزمائش کے بھی دو پہلو. نعمت کبھی اللہ عطا فرماتا ہے اعزاز اور اکرام کے طور پر، خوش ہو کر عطا فرماتا ہے. نعمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے اور نعمت کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نعمت عطا فرماتا ہے استدراج کے طور پر، ڈھیل دینے کے طور پر ڈھیل دیتا ہے کہ یہ نعمت میں پڑھ کر اور زیادہ گنہگار بن جاوے، پھر اچانک اس کی پکڑ ہوئے. نعمت میں دونوں پہلو ہیں، اللہ کی جانب سے فضل بھی ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے وہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے. ایسے ہی آزمائش کے بھی دو پہلو ہیں. انسان کبھی آزمایا جاتا ہے مختلف بیماریوں کی شکل میں، انسان کبھی آزمایا جاتا ہے دوسری آسمانی آفتوں کی شکل میں، مختلف شکلوں سے انسان کو آزمایا جاتا ہے. ظلم اس پر ہوتا ہے، اس طرح وہ آزمایا جاتا ہے، وہ مظلوم بنتا ہے، وہ آزمایا جاتا ہے. یہ آزمائش کے بھی دو پہلو ہیں. کبھی اس لیے آزمایا جاتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کی کچھ ایسے مخصوص گناہ ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے اس میں کہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آوے صاف ستھرا ہو کے، گناہ سے پاک ہو کے. اس لیے اللہ اس کو آزما کر اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اس کو آزما کر گناہ سے پاک صاف کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن برابر مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے وما علیہ خطیئہ،
کہ اس کے اندر ایک بھی گناہ نہیں، اس کے اوپر کسی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا ہے، اس حالت میں وہ اللہ سے ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے، کل قیامت کے دن جب نعمت والے، جن لوگوں کو دنیا میں آزمائشیں نہیں آئی ہے، ایسے لوگ جب دنیا میں دیکھیں گے کہ آزمائش والوں کو اللہ کیسا ثواب دے رہا ہے، تو وہ نعمت والے آخرت میں قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش کے دنیا میں ہماری چمڑیوں کو اور ہمارے جسموں کو آزمایا جاتا قینچی سے کاٹ کر۔ ہم پر اتنا ظلم ہوا ہوتا کہ لوگ ظالم دشمن ہمیں قینچی سے کاٹتے، ہماری چمڑیوں کو کاٹتے، تو آج بھی ہمیں اس سے اچھا ثواب ملتا۔ ایسی تمنا کریں گے قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں صرف نعمتوں میں رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، تو بیماری کا تذکرہ کیا، تو ایک آدمی کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول یہ سقم بیماری کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ یعنی کیا چیز ہوتی؟ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ بیماری کیا چیز ہوتی، کیونکہ زندگی میں کبھی وہ بیمار نہیں ہوا، اس لیے وہ سوال کر رہا ہے کہ یہ بیماری کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو آدمی کی زندگی میں کبھی بیماری نہ آئے وہ ہم میں سے نہیں ہے، سیدھا فرما دیا۔ آزمائش آتی ہے مومن کی، لیکن وہ آزمائش کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہم کسی کے اوپر یہ لاگو کر دے کہ یہ جو آزمائش میں مبتلا ہوا ہے وہ اس کے فلاں گناہ کی سزا ہے، فلاں گناہ کی سزا ہے، ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ دونوں پہلو، نعمت کے دونوں پہلو، آزمائش کے بھی دونوں پہلو ہیں۔ جس آدمی کو بھی اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اس کو گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس لیے مجھے نعمتیں دے رہا ہے۔ انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے وہ بڑی بڑی نعمتوں میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ڈھیل ہے۔ صحابہ کی سیرت پڑھے تو پتہ چلتا ہے جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان سب نبیوں میں اگر دنیا کی شان و شوکت کسی نبی کو ملی ہے تو وہ حضرت سلیمان ہے، سلیمان علیہ السلام۔ دعا کی تھی اللہ سے، لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی حکومت مجھے دے کہ جو تو بعد میں کسی کو نہ دے۔ تو دنیا میں شان و شوکت کسی نبی کو ملی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ہر چیز ان کے تابع، ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، انسان ان کے تابع، چرندے پرندے جانور، ہر چیز، کیڑے مکوڑے، ہر چیز ان کے تابع ہیں۔ وہ جیسا حکم کرتے ایسا ہوتا ہے۔ ہوا کو کہتے ہیں چل وہاں مجھے لے کے چل تو ہوا ان کو لے کے چلتی ہے۔ ہوا کو کہتے ہیں ہمیں تخت لے کر فلاں جگہ جانا ہے، ہوا ان کو لے کر چلتی ہے۔ جنات کو کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے، وہ جنات کو کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ایک لکڑی کے سہارے ہوا۔ قرآن اس واقعے کو نقل کرتا ہے، عصا پہ ایسے کھڑے تھے محراب میں، مسجد اقصی کے محراب میں، مسجد اقصی بنوا رہے تھے وہ جناتوں سے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ مسجد اقصی جناتوں سے ایک دن میں نہیں بنی ہے، جیسے اپنی جامع مسجد کے متعلق ایسا مشہور ہو چکا ہے کہ ایک رات میں بنی ہے۔ وہ ایسی حکومت اللہ نے دی تھی کہ کسی کو آج تک نہیں دی، پھر بھی جناتوں نے ایک رات میں اور ایک دن میں وہ مسجد نہیں بنائی ہے۔ بات پہ بات یاد آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں۔ تو سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے کھڑے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے
سلیمان علیہ السلام کی روح نکال لی جائے، روح نکل گئی، لیکن وہ عصا کے سہارے کھڑے ہیں۔ جنات سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے چونکہ ان کا حکم تھا تعمیر کر گئے، لیکن ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس عصا کو جب دیمک نے نیچے سے کھانا شروع کیا تو وہ عصا ٹوٹ گیا اور سلیمان علیہ السلام نیچے گرے۔ تب جناتوں نے دیکھا کہ یعنی اس کا مطلب کہ ان کا انتقال کب سے ہو چکا ہے، اور ہم خاموخواہ ڈر کی وجہ سے اتنی ساری جفا کشی کر رہے ہیں۔ کاش ہمیں پہلے سے غیب کا علم ہوتا تو ہم سمجھ لیتے کہ ان کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، تو یہ چیز ہم نہ کرتے، اتنی محنت نہ کرتے۔ ان کی زندگی میں وہ تابع تھے، وہ گئے تو سب گیا۔ خیر، کہنا جو چاہتا ہوں وہ یہ، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی طاقت اللہ نے دی ہے، اور طاقت کے بعد اس طاقت کو نقل کرنے کے بعد اللہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ اے سلیمان، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہم نے تم کو دیا ہے یہ حکومت۔ فامنن او امسک بغیر حساب، جسے تم چاہو دو، جسے تم چاہو نہ دو، تمہاری مرضی کی بات ہے، آخرت میں تم سے کوئی حساب نہیں لوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اتنی بڑی طاقت بھی دی، ساتھ میں یہ بھی کہا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، کوئی حساب نہیں، ہماری عطا ہے، تمہاری مرضی کی بات ہے، جس کو چاہو ان نعمتوں سے تم نوازو، جس کو چاہو ان نعمتوں سے روک لو، تمہاری مرضی کی بات ہے، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ بات کہنے کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، نبی ہے، اللہ کی جانب سے اتنی چھوٹ ہے، اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام اس نعمت کا تذکرہ ہوتے فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اکرام کے لیے نہیں، اعزاز کے طور پر نہیں، ڈھیل دینے کے لیے دیا ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ گئے، ڈھیل دینے کے لیے اللہ مجھ سے میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نعمتوں پر یا میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ گویا سلیمان علیہ السلام جیسے نبی جب ان کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اتنی بہترین، اتنی بڑی حکومت ملی ہے، طاقتور حکومت ملی ہے، شان و شوکت والی، پھر بھی وہ اپنی اس نعمت کو ایسا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں نبی ہونے کے ناطے اس کا حقدار تھا اس لیے اللہ نے مجھے دی، میں نبی ہونے کے ناطے اللہ مجھ سے راضی ہے اس لیے اللہ نے مجھے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسا نہیں سمجھا، بلکہ اس کو اپنے لیے ڈھیل سمجھا، استدراج سمجھا۔ یہ نبی ہے۔ صحابہ کرام جب بہت ساری فتوحات ہوئی، بڑے بڑے شہر ان کے ہاتھ میں آئے تو کیا کہتے تھے؟ جب نعمتیں سامنے آتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم نے جو محنتیں کی ہے اس کا ثواب اللہ دنیا میں دے رہا ہے۔ وہ ڈرتے تھے، ان نعمتوں کو وہ اپنا اکرام، اپنا اعزاز نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے اچھے کام کے بدلے میں اللہ نے دی ہے۔ نعمتوں کے دونوں پہلو ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ڈھیل ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی، امام، بڑے محدث، بہت آزمائش آئی، ہر جگہ وہ ڈٹے رہے ایمان پر اور دین پر ڈٹے رہے، لوگوں میں چرچا ہے بہت ان کا۔ ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا حضرت ہر جگہ آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہو گئی، ہر آدمی آپ کو چاہتا ہے، ہر جگہ آپ کے لیے دعائیں ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ جواب دیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ڈھیل مجھے دی جا رہی ہو رسی کھینچنے کے لیے؟
مجھے ابھی ڈھیل دی جا رہی ہے. مچھلی پکڑنی ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے ڈھیل دینا پڑتا ہے نا، چھوڑ دینا پڑتا ہے. ڈھیل دو پھر ایک دم سے کھینچ لیا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا بھائی. تو امام محمد بن حنبل نے فرمایا ایک آدمی ترتوس سے آیا اور اس نے کہا کہ ہم لوگ روم کے غزوے میں تھے، تو روم کے غزوے میں دشمن اپنے قلعے میں موجود تھے. ان کا ایک محافظ، دشمن کا محافظ قلعے کی فصیل پر کھڑا تھا، اپنے ہاتھ میں ڈھال لیا ہوا تھا. ہمارے پاس منجنیق تھی. منجنیق جیسے آج ٹوپ ہے، ٹوپ ہوتی نا، ٹوپ، اس کے ذریعے سے گولہ بارود پھینکا جاتا ہے. اس زمانے میں منجنیق بنائی جاتی تھی. اس کے ذریعے سے بڑے بڑے پتھر قلعے کی دیواروں پر پھینکے جاتے تھے تاکہ وہ دیواریں توڑے. منجنیق اس کو کہتے ہیں. تو ہم نے منجنیق سے ایک پتھر یہ کہہ کر مارا، اے اللہ یہ جو پتھر ہے وہ امام احمد بن حنبل کی جانب سے. تو اس پتھر نے اتنا اثر کیا کہ وہ جو محافظ فصیل پر کھڑا تھا ڈھال لے کر، وہ ڈھال، اس کا سر، سب اس پتھر سے ٹوٹ کر وہ مر گیا. ایک پتھر نے اتنا اثر کیا، گولہ بارود کا اثر کیا. وہ آدمی نے ابو بکر مروزی کو سنایا اور ابو بکر مروزی نے امام احمد کو یہ واقعہ سنایا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دیر تک اپنا سر نیچے کیا اور اس کے بعد جب سر اونچا کیا تو فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی جانب سے مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے. یہ اسلاف تھے جو نعمت کے دونوں پہلو سمجھتے تھے کہ نعمت کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اکرام کیا جا رہا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ڈھیل دی جا رہی ہے. اس لیے کسی بھی آدمی کو ہم نعمتوں میں دیکھیں تو بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہے اس لیے کہ اللہ اس سے خوش ہے اور اس کی نعمتوں کی وجہ سے ہم اپنی لال نہ ٹپکائیں. ہم خود اپنی کسی نعمتوں میں ہوں تو ان نعمتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے خوش ہے اس لیے یہ نعمتیں دے گا. ہے قاعدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا نے ایک قاعدہ بنایا ہے. کیا قاعدہ بنایا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں بار بار نقل کرتا ہے، بار بار. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو گنہگار ظالم ہوتے ہیں، ظلم والا گناہ کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے، نعمتوں میں اور زیادہ بڑھاتا ہے، وہ اور زیادہ گناہوں میں پکے ہو جاتے ہیں. دیکھنے والے یہ سمجھتے واہ واہ ظلم کر رہا ہے پھر بھی ₹1,00,000 کا جوڑا پہن رہا ہے. نعمت میں ظلم کر رہا ہے، دیش کے دیش گھوم رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اللہ اس کی کیوں پکڑ نہیں کرتا ہے؟ اللہ نے قاعدہ ہی بنایا ہے، اس کی عمر لمبی کی جاتی ہے، ظالم کی عمر لمبی کی جاتی ہے. وہ ظلم میں اور پختہ ہوتا جاتا ہے، اور پختہ ہو جاتا ہے. جب پختہ ہوتا جاتا ہے تو پختہ ہونے کے بعد اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہوتی ہے ان نعمتوں میں اللہ اس کی ایسی پکڑ کرتا ہے کہ وہ کسی جگہ کا نہیں رہتا. وہ ہلاکت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس کو دنیا سے تباہ و برباد کر دیتی ہے. اللہ کی قدرت ہے. نعمت دیکھ کر ہمیں لال ٹپکانا نہیں چاہیے، اس سے گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے. دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر لال ٹپکانا نہیں چاہیے، اپنی نعمتوں کو دیکھ کر گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے. اس لیے ظالم کو اگر دیکھو کہ وہ ظلم کرنے کے باوجود اچھی اچھی نعمتوں میں ہے، کوئی بات نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ استدراج ہو، اللہ کی جانب سے ڈھیل ہو، جس کی وجہ سے یہ نعمتوں میں بڑھے گا. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، قرآن کہتا ہے ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور بڑھتے جائے.
جو حدیث میں نے تلاوت کی اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہی ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ رب العزت ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، پھر جب اس کی پکڑ کرتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر دنیا میں بھی نہیں چھوڑتا، پھر آخرت میں تو ہے ہی عذاب۔ اس لیے میرے دوستو ہم نعمت کے بھی دو پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور آزمائش کے دو پہلوؤں کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ نعمت کے دونوں پہلو کو سمجھ کر ہر نعمت کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ اللہ کی جانب سے اکرام ہے، بلکہ ہو سکتا ہے پکڑ ہے۔ اسی طرح آزمائش کو دیکھ کر کسی کی بھی آزمائش، ہماری آزمائش، دوسروں کی آزمائش، اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ جو آزمائش ہے وہ گناہوں کی سزا ہے، بلکہ ہم یہ بھی اللہ کی ذات سے امید کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ اس طرح اعتدال سے اپنی سوچ کو بنائیں، ہر چیز میں اعتدال میانہ روی ضروری ہے۔ دین سے جتنا دور ہٹتے جائیں گے اتنی ہی بے اعتدالی آئے گی، اس لیے اعتدال سے اپنی سوچ بنائیں۔ اللہ نے اپنے دل میں اعتدال رکھا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔